اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پاک اور بابرکت نام سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، ساتھ غیب کے، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، رزق سے ہے رزق دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہم پچھلی آیت میں ہم دیکھیں، اس آیت کا لنک پچھلی آیت سے ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، رب سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو آگے اللہ رب العزت انہی متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں جو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ خصوصیات اللہ رب العزت نے اس لیے بتائیں تاکہ ہم بھی ان خصوصیات کو اپنے اندر تلاش کریں اور اللہ رب العزت ہمیں ان خصوصیات میں کاملیت عطا کر دے، یہ خصوصیات ہمارے اندر مکمل کر دیں۔ پہلی خصوصیت ہے، پہلی کوالٹی، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ غیب کیا ہے؟ غیب ہر وہ چیز جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ یہاں بات آئی الغیب، جس چیز کے ساتھ لگ جائے اس کو خاص کر دیتا ہے۔ خاص غیب یعنی جو ایمان لاتے ہیں خاص چھپی ہوئی چیزوں پر۔ وہ خاص چھپی ہوئی چیزیں کون ہیں؟ کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کے فرشتے، اللہ کی جنت، جہنم، انبیاء، اللہ نے جو انبیاء بھیجے ہم نے ان میں سے کسی کو دیکھا تو نہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ایمان لانا۔ متقین کی صفت ہے کہ وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں جو حاضر نہیں ہے، جس کو دیکھا نہیں ہے۔ کیسا ایمان لانا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان کس طرح سے کہ اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کر لینا، اللہ کی بندگی کو اپنے اوپر لازم کر لینا، نماز اور اذکار، تسبیحات، اور روزہ میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رب کی آگے فرما برداری سے جھک جانا، یہ رب پر ایمان لانا ہے۔ رب کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ کہ اللہ نے ہم پر فرشتے مقرر کیے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کی تمام کائنات کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان پر 2 فرشتے انسان کے ساتھ مختص کر دیے جو اس کی تمام زندگی کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ انفطار میں، کراما کاتبین،
یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جو ہر وہ چیز جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ کے انبیاء پر ایمان، انبیاء پر ایمان کیا کہ اللہ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ اللہ رب العزت جیسا کہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا اللہ نے بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کو، ان کے تمام طریقوں کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، ان کے فٹ سٹیپس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ ہے نبیوں پر ایمان۔ اسی طرح جنت اور دوزخ پہ ایمان کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت تیار کی ہے، اور رب کے نافرمانوں کے لیے اللہ نے جہنم کا بھڑکتا ہوا عذاب تیار کیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ اللہ نے متقی کی پہلی صفت بتائی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قامہ یقیم سے ہے قائم کرنا، اس کا لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کھڑا کر دینا۔ کسی چیز کو جب ہم کھڑا کرتے ہیں تو اس کی صحیح حیت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں حکم دیا، مومنین کی صفت بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا اس طرح نہیں ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نماز ادا نہیں کی، بلکہ نماز کو اس کے تمام ارکان کے ساتھ، اس کے تمام فرائض، سنت، نوافل، مستحبات کے ساتھ ادا کرنا۔ اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی۔ یعنی نماز ادا تو کی جائے، لیکن کیا ہے اس میں سب سے اہم چیز نماز کی پابندی میں نماز کے اوقات کی پابندی کا خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں طریقہ کیا ملتا ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا بہترین عبادت، افضل عبادت قرار دیا گیا۔ اسی طرح نماز میں خشوع و خضوع قائم کرنا، لباس کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، اور اس بات کا احساس رکھنا کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے اپنی مناجات پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو نماز میں اس بات کا اہتمام کرنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ جو ہے یہ سوچ قائم نہیں ہوتی تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نماز کے خشوع و خضوع کے لیے یہ چیز
چابی کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوا محسوس کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور مومنین کی، متقین کی تیسری صفت جو بیان کی گئی وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کو اگر ہم دیکھیں، رزق کے معنی تو رزق صرف مال کو نہیں کہا گیا، بلکہ رزق ہر رب کی وہ نعمت ہے جو رب نے ہمیں عطا کی، چاہے وہ ہمارا مال ہے، چاہے وہ ہمارا وقت ہے، چاہے وہ ہماری صحت، زندگی، یا اسی طرح رب نے جو علم دیا، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کا رزق ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا، تاکہ ہم اس رزق میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ یہاں رزق کے بارے میں رب نے بنیادی بات کیا بتائی؟ رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا۔ برین واشنگ کی جا رہی ہے اللہ کے بندوں کی کہ رزق تمہارا نہیں ہے، رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو جو رزق رب نے دیا وہ رزق اس بات کا حقدار ہے کہ اسے رب کے پسندیدہ راستوں میں خرچ کیا جائے۔ یہی متقی کی صفت ہے کہ وہ اپنا مال اپنے رب کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، جو وقت رب نے دیا اسے رب کی فرما برداری میں، اللہ کا دین پھیلانے میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری صفت ہے جو متقین کی بتائی گئی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر فرمائی، بلکہ اللہ نے اس کو کیا قرار دیا؟ قرض حسنہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا دے۔ کس قدر رب کی محبت ہے، کس قدر رب کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے کہ جو رزق یہاں پہ ہمیں پتہ چلا رزق رب نے ہمیں دیا ہے، پھر وہی رزق جب اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے تو میں اس کو بڑھا چڑھا دوں۔ رب کی انتہائی محبت کا اظہار ہوتا ہے، جس طرح والدین اولاد کو کچھ پاکٹ منی خرچ کرنے کے لیے دیں تو پھر محبت سے جب ان سے مانگیں تو اس طرح سے کہ مجھے قرض دے دو، تو رب کیا کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے کاموں میں اپنی رضا کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنا رزق، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا علم سب اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ متقین کی وہ صفات ہمارے اندر بڑھا چڑھا کے اللہ ہمارے اندر راسخ کر دے جو قرآن سے ہدایت لینے والوں کی کوالٹیز ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔